رمضان المبارک کا صحیح دل کے ساتھ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص رحمت اور خاص فضل سے ہم سب کو اس کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بنا دے۔ قرآن حکیم میں جہاں رمضان المبارک کے فرض ہونے کا تذکرہ ہے، وہ جگہ سورۃ البقرہ کا مقام ہے اور دوسرا سپارہ ہے۔ اس میں پورا ایک رکوع جو ہے اس حوالے سے ہے کہ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، کس نے روزہ رکھنا ہے، کس نے نہیں رکھنا، اور سحری کب کرنی ہے، افطاری کب کرنی ہے۔ اس پورے رکوع میں اس طرح کے مسائل ہیں۔ اعتکاف کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے، سورۃ البقرہ ہے، دوسرا سپارہ ہے۔ اور اسی رکوع میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص زاویے سے، ایک خاص ربط اور تعلق کے ساتھ دعا کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بندے جب مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ کیا سلوک فرماتے ہیں، ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں یا نہیں، اللہ دعائیں سنتا ہے یا نہیں سنتا، یہ سارا مسئلہ بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور اس کا خاص ربط اور پہلو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، دو حدیثیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں اللہ رب العالمین ایک دعا ہر بندہ مومن کی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی جس کو آپ ایسے کہہ لیں جدید دور کے مطابق رمضان آفر، کہ اس حوالے سے پھر یہ دعا کا مسئلہ درمیان میں آیا کہ جب دعا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں کہ دعا ایک دین اور اس ایقان اور اس ایمان کے ساتھ مانگو کہ جب بھی اللہ سے تم مانگو کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور ارشاد پاک بھی ہے، وہ افطاری کے وقت کا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر روزے دار کی افطاری کے وقت اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا اور روزے کا ایک گہرا تعلق تھا، اس لیے جہاں قرآن حکیم میں روزے کی، رمضان کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہاں دعا کا مسئلہ بھی کھول کر واضح کر کے بیان فرمایا ہے، اور جس کا خاص خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور قبول بھی فرما رہا ہے۔ یہ بے یقینی جو ہے یہ ختم کرنی ضروری ہے۔ نہ سننے والی بے یقینی تو سراسر کفر ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ساڈی نہیں سندا۔ یہ جملہ ہمارے ذہنوں میں جاہلوں نے ہماری زبانوں میں ڈال دیا، ساڈی نہیں سندا۔ اس بے یقینی کو تو بالکل ختم کرنا چاہیے، اور قبولیت والی بات میں بھی اللہ سے پورا پورا یقین رکھ کے مانگنا چاہیے کہ اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔
یہ پہلو مختلف مواقع پہ بیان ہوتے رہتے ہیں۔ آج خاص جس پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم سب نے، وہ اور ہے۔ خطبہ میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ اسی رکوع کی آخری آیت ہے جس میں رمضان کے یہ سارے مسئلے اب دوبارہ نہیں دہراؤں گا، بیان ہوئے نا، اس میں آخری آیت یہ ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے۔ تو ایسے سمجھے جیسے اللہ رب العالمین پورا مہینہ کورس کروا کے روزے کا، روزہ رکھوا کے اس کا رزلٹ بتانے لگے ہیں کہ اس روزے سے تم نے سبق کیا لینا ہے۔ روزہ جو رکھا ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ خاص وقت سے لے کر خاص وقت تک اللہ کا حکم سمجھ کے کھانے پینے اور جائز خواہش پوری کرنے سے رک جانا، اس کا نام ہے روزہ۔ تو یہ جو تم نے پورے مہینے پریکٹس کرنی ہے، اللہ سب کو توفیق دے، سب کے قبول فرمائے۔ تو اس سے سبق کیا ملنا ہے، رزلٹ کیا نکلنا ہے، تم نے سیکھنا کیا ہے، حاصل کیا ہونا ہے، یہ ایسے جیسے اللہ آخری آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد ذرا سمجھیے قرآن حکیم کی آیت، فرمایا رکھنے کا مقصد غرض و غایت کس لیے رکھوائے جا رہے ہیں، روزے کس لیے رکھوائے جا رہے ہیں، یہ سارا کورس کس لیے ہے؟ اللہ کو بھوک پیاس کی ضرورت، ہمیں اللہ بھوکا رکھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، ماننے والوں کو پیاس کی شدت دکھانا چاہتے ہیں، پیاسا رکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی روزے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ فرمایا لعلکم تتقون، مقصد روزے کا یہ ہے کہ تم میں تقوی کی صلاحیت اور خوبی پیدا ہو جائے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات توڑتے ہوئے اللہ سے ڈر لگنے لگ جائے، وہ چاہے تنہائی ہو یا مجلس آرائی ہو، جہاں بھی بندہ ہو، دل میں یہ کیفیت پیدا ہو، روزہ ہے۔ لیکن یہ روزہ ہے ایک دن کا، یہ روزہ ہے صبح سے لے کے شام تک کھانے سے بعد دن کا روزہ، صبح سے لے کے شام تک پینا نہیں، کچھ بھی رکے رہنا، یہ ایک دن کا روزہ، اور صبح سے لے کے شام تک اپنی جائز خواہش پوری کرنے سے باز رہنا، یہ ایک دن کا روزہ، اور اس طرح کے زیادہ سے زیادہ 30 روزے سال میں۔ دل تو کرتا ہے 29 ہی ہو، کوشش بھی بڑی یہ قوم کرتی ہے کہ 29 ہی ہو، لیکن ایک مہینہ چلو کہہ لو، ایک مہینہ اللہ کا حکم سمجھ کے کھانے سے رکنا، ایک مہینہ اللہ کا حکم سمجھ کے پینے سے باز رہنا، اللہ کا حکم سمجھ کے ایک مہینے تک یہ کورس کرنا کہ اپنی منکوحہ بیوی کے پاس بھی نہیں جانا، یہ روزہ ہے۔ لیکن خاص سبق اور خاص پہلو جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے یہ ایک مہینے کا کہہ لیں یا ایک دن کا روزہ، دن بھر کھانے سے رکنا، دن بھر پینے سے رکنا، یہ اس لیے پریکٹس اور کورس کروائی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم دن بھر روزہ رکھ کر سبق لو، یہ بات پلے باندھو، یہ بات سمجھو کہ دراصل ایک مسلمان کا روزہ زندگی بھر کا روزہ ہے۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم
قرآن حکیم سے شغف رکھنے والے اور کوئی ربط نہیں تلاش کر سکیں گے کہ بات روزے کی ہو رہی تھی، آخر میں اللہ یہ فرمانے لگے ہیں کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کرو، تو یہ روزہ رکھوانا ہے اللہ نے۔ اسی لیے مضمون کے آخر میں، رکوع کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ کام اصل تمہیں یہ سکھانا تھا کہ تم نے دن بھر کے روزے سے سیکھنا یہ ہے کہ دوسروں کا مال پوری زندگی نہیں کھانا، حرام خوری سے عمر بھر کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ تو افطار ہو جاتا ہے نا شام تک، لیکن جو اصل روزہ اللہ رکھوانا چاہتے ہیں اس کی مدت ہے قبر تک، اس کی مدت ہے موت تک، وہ روزہ رکھنا ہے آخری سانس تک۔ اللہ نے سکھایا کہ حلال نہیں کھانا میرا حکم سمجھ کر، اور سیکھنا یہ ہے کہ حرام کھانے سے عمر بھر کا روزہ رکھنا ہے۔ فراڈ کا مال نہیں کھانا، عمر بھر کا روزہ، رشوت نہیں کھانی، عمر بھر کا روزہ، بہنوں کا حق نہیں کھانا، عمر بھر کا روزہ، جھوٹ کی کمائی نہیں کھانی، عمر بھر کا روزہ، فراڈ کی، فریب کی اور دھوکہ بازی کے ساتھ مال نہیں کھانا، یہ رکھنا ہے عمر بھر کا روزہ۔ تو دن بھر کے روزے سے سبق کیا سکھانا ہے ہم سب کو اللہ نے؟ کہ مال حرام سے روزہ رکھنا ہے، لیکن رکھنا ہے آخری سانس تک، عمر بھر کا روزہ۔ دن بھر کا روزہ بھی رکھنا ہے، اس سے سیکھ کر عمر بھر کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے بیان کے اور مضمون کے آخر میں فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے، وتدلوا بہا الی الحکام، اور انہیں نہ لے جاؤ حاکموں کے پاس، حاکموں کے پاس بطور رشوت نہ ان کو دو، نہ ان کو لینے دو، نہ ذریعہ بنو۔ خاص طور پہ جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا کردار ہے، محکمانہ لوگ اس کو جانتے ہیں، ٹاؤٹ جس کو کہتے ہیں، خواہ مخواہ حرام خوری کا ذریعہ بنا ہوا ہے ایک بہت بڑا طبقہ، سائل سے لے کے حاکموں کو دے رہا ہے، درمیان میں کبھی کسی نے ہڈی ڈال دی تو کسی نے نہ ڈال، وہ بھی حرام کی۔ فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یہ بالکل وہ نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا۔ حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ لوگوں کے مال، اب لے کے کس کے پاس جا رہا ہے؟ حاکموں کے پاس، لیکن قرآن کے اگلے لفظ کیا ہے؟ لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ۔ دینا تو ان کا ہے، نام بھی ان کا چلتا ہے جی، سر مانگ رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا، باس مانگتے ہیں جی، افسر کا کام ہے جی، کرنا ہی کرنا ہے۔ درمیان میں ذریعہ، وسیلہ حرام خوری کا، لیکن مقصد اصل میں اپنا ایک لقمہ ہوتا ہے، لقمہ آدھ لقمہ مل گیا تو اللہ اس سے روک رہے ہیں۔ فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم گناہ کے طریقے سے لوگوں کا مال کھاؤ۔ اس لیے یہ درمیان میں ذریعہ وسیلہ بننا یہ بھی چھوڑ دو۔ تو وقت بڑا مختصر ہے، آسان لفظوں میں عرض کر دوں، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے تربیت کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے۔ اس رمضان المبارک ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے امید تو یہی ہے کہ سب پہلے سے ہی ہم سب کے ذرائع آمدن حلال ہیں انشاءاللہ، کیونکہ موحد انشاءاللہ کبھی حرام نہیں کھائے گا،
لیکن پھر بھی ایک دفعہ چیک کر لینا ضروری ہے، حرام کی اپنی ایک بڑی غلط تاثیر ہے اور حرام کی ایک بڑی عمدہ تاثیر ہے۔ حرام بھی نسلوں میں سفر کرتا ہے، یاد رکھیے گا، اور جو نتائج پیدا کرتا ہے ان میں سے ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ وہی جس کے لیے سارے پاپ کما رہا ہے نا، یہ باپ حلال حرام کی تمیز اٹھائی ہوئی ہے، اللہ کے حکموں کی تمیز ختم کی ہوئی ہے۔ حرام کا فرسٹ اور پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ معاشرے میں مثالیں بکھری پڑی ہیں، اور دوسری یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ یہ حرام نسلوں میں سفر کرتا ہے اور اس کے اثرات آپ اگلی نسلوں میں بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح حلال بھی بہت ہی عمدہ اثرات پیدا کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بناتا ہے، آپ کا بھی فرما بردار بنائے گا۔ اس لیے اس دفعہ یہ چیک کرنا، کوئی جانور مسجد میں آیا اس کو نکالو، تو اس کو چیک کرنا اس دفعہ بڑا ضروری ہے کہ ذرائع آمدن حلال ہیں یا نہیں، اور ذرائع آمدن میں سے یہ تو ہو گیا نا جو ہم کما رہے ہیں، ویسے بھی مجلسوں میں یہاں آ کے ہم تھوڑے سے کڑوے لگتے ہیں، ذرا سن لیجئے، مجلسوں میں محفلوں میں ادھر ادھر جا کے بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کھائے ہوئے اور پیے ہوئے لقمے اور گھونٹ کے بارے میں بھی یہ وضاحت کروا لینا کسی عالم سے ضروری ہے کہ یہ حلال تھا یا حرام۔ مقصد صاف طور پہ کہنے کا یہ ہے کہ کئی لوگ اللہ کے قرآن حکیم کہا ہے، وما، ہم جو مواحد ہیں ان کو تو وہ آیت یاد ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر بھی اللہ کا غیر کا نام لیا جائے گا، اللہ کے غیر کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہیں جو مشکوک ہیں، کمیشن کے مسائل ہیں، اور بھی کئی مسائل ہیں، یہ دوائیاں قرضے پہ لے کے دینا، یہ جو زرعی ادویات ہوتی ہیں، یا بیج لینا دینا، یہ سارے مسائل ان میں کسی مستند عالم سے پوچھ لیا جائے، اس لیے کہ حلال حرام اسلام کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے۔ حدیث پاک پر بات اپنی ختم کرتے ہیں تاکہ ساری گفتگو بابرکت ہو جائے انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدن حرام غذا سے پلا ہے، جس کی خوراک حرام غذا ہے، رحمتوں والے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم کے لائق ہے، وہ اسی قابل ہے کہ اسے آگ کھا جائے۔ تو یہ معمولی مسئلہ نہیں، اللہ رب العالمین ہمیں وہاں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ لقمہ کون سا منہ میں جا رہا ہے، آپ کے اور آپ کے بچوں کے اور آپ کی بیوی کے، وہاں ہم سب نے یہ بات، اس بات کا یہ ایک رویہ ہم میں پروان چڑھ گیا ہے نا، اس کی مکمل طور پہ میں مذمت کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ وہ کیا ہے؟ رمضان میں نیک ہو جانا اور رمضان کے بعد پھر وہی بات، یہ دین نہیں ہے دوستو۔ غلط فہمیاں دور کرنا اور ہم آپ کو واضح طور پہ بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی بات کے ہم ذمہ دار ہیں اور ڈیوٹی ہے۔ یہ دین نہیں ہے کہ ایک مہینے کے لیے نیک ہو جانا اور پھر وہی سارا کچھ پہلے والا، یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، دین یہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ نیک بنیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سانس کا نہیں اعتبار، اللہ کے فرما بردار بنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنیے، دین کے احکامات اپنے گھروں میں اپنی ذات پر لاگو کیجئے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ نافرمانی اللہ کے حکموں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی سراسر نقصان دہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایسا نقصان ہے اس کا، یقین مانیے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے کاغذوں میں اگر ہم نافرمان اور بے عمل اور بد عمل لکھ دیے گئے، کوئی
کا اس کی کوئی مطلب علاج نہیں ہو سکنا قیامت والے دن. کوئی سفارش، کوئی واویلا، کوئی رونا، کوئی پیٹنا، کوئی دھونا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. واضح واضح سی بات ہے. اس لیے آج سے اپنے فائدے کے لیے، اپنے جسم کا تو فائدہ نہیں نا کوئی بندہ بھولتا، اپنے جسم کو آگ سے بچائیے، اپنے جسم کو جہنم سے بچائیے، اپنے جسم کو جہنم کی سختیوں سے اور وہاں کے عذابوں سے بچائیے. طریقہ ایک ہی ہے کہ بالکل دل سے برائی کو چھوڑ دیجئے، برائی کا راستہ چھوڑ دیجئے اور اللہ کی فرما برداری کا راستہ چن لیجئے. اسی میں بچت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہی ہم سب کا تحفظ ہے. اللہ رب العالمین رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح ہمیں